وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللہ رب العزت کا شکر ہے، احسان ہے، جس مالک کریم و رحیم و ستار و غفار کی کرم نوازی، اور جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہرہ اور والا شان کا صدقہ اور خیر پڑی کہ ہمیں ایمان کی، محبت کی، رحمت کی دولت سے نوازا ہے، اور تعلیم و تربیت اور اللہ کی رحمت سے اپنی خالی جھولیوں کو بھرنے کے لیے اپنے گناہوں کی معافی، استغفار، توبہ اور اپنے تعلق کو عملی طور پر اپنے ساتھ اور اپنے حبیب کی محبت کے ساتھ جوڑنے کے لیے یہ جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتیں عطا فرمائی ہیں. اور جمعہ کے اوقات کو ہم دنیا میں اب ضائع کرنا زیادہ شروع ہو گئے. یہ باور کروایا کریں لوگوں کو، جمعے کا مقصد اللہ نے 4 فرض 2 کر دیے ہیں، کوئی وجہ تو ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ تعلیم و تربیت کا ایک وقت مل جاتا ہے کہ اگر اس تعلیم و تربیت کو ہر ہفتے یوں سمجھیں کہ برتن پانی کا ہو نا، خالی برتن ہو تو اس میں بھی قطرہ قطرہ ڈلتا رہے تو وہ بھی بھر جاتا ہے. اب سب کے لیے تو لازم نہیں ہے کہ سارے 10 سال 8 سال پوری اسپیشلائزیشن کریں، مگر اس طرح کی مجلس میں جب جمعہ با کے بعد آپ فوکس کر کے بیٹھتے ہیں، پوری توجہ ہمتن گوش ہو کر گفتگو کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے استنباط اور قرآن و حدیث سنایا جائے، ہماری بیمار روحیں ذرا تازہ ہوں، ہمارے مردہ دل، سخت دل نرمی والے ہو جائیں، روحیں پھر سے اس کے ذکر سے توانائی پائیں، آنکھیں پھر ایسی ہوں کہ کبھی محبوب کے حسن کی بات ہو تو تڑپنے پر برسنے لگ پڑے، اور کبھی اس کی ذات کی رحمت اور اس کی عطاؤں کا ذکر آئے اور اپنی غفلتوں پر دھیان جائے تو دل اور روح تڑپ کر اس کی بندگی میں جھکتا چلا جائے. کبھی اخلاقی درس کی صورت میں اپنی کمیوں کا ادراک ہو تو معافی کا کوئی راستہ نکل آئے. یہ ساری باتیں اصل میں مقصود ہیں. تو اللہ کا شکر کہ ہمیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہینہ، یہ دن نصیب ہو رہے ہیں. کل کی رات معراج النبی کی رات تو ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. تو اسی
موضوع کے اور مضمون کے عنوان پر ہمارا پہلا جمعہ ہوا، جس میں ہم نے سبحان اور والنجم کے حوالے سے والنجم کے دو معنی سمجھنے کی اور قرآن کے معارف میں سے کچھ نہ کچھ موتی پانے کی اور کچھ نہ کچھ خیر پانے کی سعادت اور جسارت کی۔ اور اس مضمون کو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو معراج النبی کا ذکر آیا ہے، یا شب اسراء، شب معراج اور اعراج بھی کہا گیا، اسے تین نام دیے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اسے اعراج کا نام بھی دیتے ہیں، تیسرے سفر کو۔ تو سوال آتا ہے اکٹھا کیوں نہیں بیان ہوا؟ کئی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اس بات پر کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجمالاً ایک جگہ سارے معراج کا ذکر نہیں فرمایا، پارشل پارٹ اینڈ پارشل کے طور پر تاجدار کائنات بیان کرتے رہے، اور قرآن نے بھی دو مختلف مقامات پر اس کا اظہار اور بیان فرمایا۔ کیا وجہ ہے؟ تو اس وجہ کو سمجھنے کے لیے حکمت دیکھیں آپ اللہ اور اس کے رسول کی۔ دنیاوی طریقہ کار بھی یہ ہے کہ کسی بھی ملک کا پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ یا کوئی بھی شخص باہر کسی دورے پر جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کامرس کے لوگ بھی لے کے جاتا ہے، انٹیریئر منسٹری کے بھی لوگ لے کے جاتا ہے، پھر آگے آ جائیں فورن منسٹری کے بھی لوگ لے کے جاتا ہے، وہ صحافیوں کے ڈیلیگیشن بھی کچھ لے کے جاتا ہے اگر جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ سپورٹس منسٹری کے بھی لوگ جو ضرورت سمجھتا ہے اس طرح کے لوگوں کے ڈیلیگیشنز سے وہاں ملاقات بھی کرتا اور یہ ملتے بھی ہیں کچھ نہ کچھ، یا وہ جا کر باہر کے ملک کے ڈیلیگیشنز کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، وہاں کے کامرس کے لوگ، تجارت کے لوگوں سے بات کرتا ہے، وہاں کے انٹرنل منسٹری سے اس سے متعلقہ دیکھتا ہے، وہاں کی آرمی کے حوالے سے، وہاں کی مختلف اور چیزوں کو، ایجوکیشنل سسٹم کو، وہ معاملات کو دیکھتا ہے۔ اب جب واپس آتا ہے تو واپس آ کر وہ یہ نہیں کرتا کہ انٹرنل منسٹری کے معاملات ایکسٹرنل منسٹری سے ڈسکس کرے، وزارت داخلہ کے معاملات وزارت خارجہ سے ڈسکس نہیں ہوتے، وزارت خارجہ کے معاملات وزارت خارجہ سے ڈسکس ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس کے متعلقہ امور ہیں۔ اسی طریقہ کار سے جو تعلیمی معاملات ہوں گے وہ ایجوکیشن منسٹری سے ڈیل کرے گا، جو صحافی اور جو صحافت کے حوالے سے سفر نامے اور پوری رپورٹیں ڈائری بنانے والے ہوں گے وہ ان کے ساتھ ڈیل کرے گا، وہ پریس گیلری کے ساتھ عمومی دورے کی تفصیلات ڈیل کرے گا۔ ہر ایک چیز کو وہ مائنر اور بڑے ہی جسے کہتے ہیں بہت تفصیل سے بیان نہیں کیا جائے گا، جو جس سے متعلقہ بات ہوگی وہ اس کے مطابق ڈیل کیا جائے گا، ورنہ تو فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اب آپ کہیں گے اس مثال کا معراج النبی سے کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج النبی کے بعد تشریف لائے، اتنی عقل تو ابو جہل میں بھی تھی کہ خواب ہوتا تو خواب پر لڑائی کوئی نہیں کرتا، اور اگر خواب ہوتا تو رب اپنے اس آغاز میں نہ تو سورہ نجم میں ستارے کی قسم کھاتا اور نہ اوپر جانے کی کھاتا، نہ نیچے آنے کی کھاتا، اور نہ ہی آغاز اس سے کرتا کہ پاک ہے وہ ذات۔ خواب نہیں تھا، ورنہ حضرت صدیق اکبر کا صدیق ہو جانا کیا صرف خواب کی بنیاد پر تھا؟ کہ اگر صرف خواب ہوتا تو حضرت صدیق اکبر کی صداقت اتنا بڑا ٹائٹل صدیق کا انہیں مل جاتا، اور صدیق اکبر کی تصدیق پر انہیں صدیق حضور قرار دے دیتے اگر یہ خواب نہیں تھا۔ اور دوسری بات، حضور کو پتا تھا، اسے کینے کیا پتا ہو کہ پہلا آسمان کہاں ہے، دوسرا آسمان کہاں ہے، تیسرا آسمان کہاں ہے؟
یا انہیں خبر کیا ہو قاب قوسین و ادنا کہاں ہے، سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ ان کے لیے تو یہی بات ہی قابل ہضم نہیں تھی کہ کوئی رات کے تھوڑے سے حصے میں 40 دنوں سے 2 ماہ کے قریب مسافت بنتی تھی اس دور میں، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کوئی آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دعویٰ فرما رہے ہیں، یعنی دعویٰ اللہ کا ہے، بیان حضور فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی شام تک چلا گیا ہوں۔ وہ تو اسی کیفیت میں تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آقا علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ لوگ یہاں تک کا فاصلہ جانتے ہیں، یہاں تک کے مقامات جانتے ہیں۔ اب انہوں نے سوالات شروع کر دیے، بتائیں فلاں کھڑکی بیت المقدس کی کس طرف ہے، فلاں کھڑکی کدھر ہے، فلاں دروازہ کدھر ہے، فلاں مقام کدھر ہے۔ رب نے سارا بیت المقدس تاجدار کائنات کے سامنے فرما دیا، سوال کرتے جاتے حضور جواب دیتے جاتے۔ اب وہ غشتے پدندہ تھے، رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی ایک دفعہ سفر کر کے آئے تو اتنی بھی توجہ سے سفر کرتا ہے کہ کھڑکیاں تک یاد رہے، دروازوں کے رنگ یاد رہے، وہاں کیا تھا کیسے تھا، مگر واری جائے نا اس کے، کیونکہ دعویٰ اس نے کیا ہے میں نے کروائی ہے، تو جس چیز کو وہ کرواتا ہے وہ ناقص نہیں ہوتی، اور اس کامل نے کامل کو یہ سفر کروایا ہے، وہ خالق ہونے میں کامل ہے اور یہ مخلوق میں محبوب ہونے میں کامل ہے، اس لیے وہی ان سے ہضم نہیں ہو رہا تھا تو حضور نے ان کو اتنا ہی بتایا جو ان کے لیے بھی اچنبے کی بات تھی، ان کے عقل میں نہیں آ رہا تھا۔ اہل کتاب ملے، انہیں بتایا کہ میں جانتا ہوں عیسیٰ کیسے تھے، موسیٰ علیہ السلام کیسے تھے، میں نے کیا دیکھا، میں نے بشائر کیا دیکھی، نظائر کیا دیکھی، میں وہ ساری باتیں دیکھتا رہا، غور و فکر کرتا رہا۔ حضور تاجدار کائنات نے انہیں وہ باتیں بتائیں جو ان سے متعلقہ تھی، کیونکہ وہ جنت کو بھی مانتے تھے، دوزخ کو بھی مانتے تھے، جبرائیل کو بھی جانتے تھے، میکائیل کو بھی جانتے تھے، اسرائیل کو بھی جانتے تھے، اسرافیل کو بھی جانتے تھے، عالم ملکوت کے بارے میں بھی علم رکھتے تھے، فرشتوں کے بارے میں بھی جانتے تھے، انبیاء علیہ السلام کو بھی جانتے تھے، سیدنا ابراہیم کو بھی جانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی جانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جانتے تھے۔ اس لیے سرکار نے ان کے سامنے بات کی تو جو ان کی عقل کے مطابق تھی ان کے ساتھ بات کی، اور جب بات تیسری آ گئی جو دیدار الہیہ کی تھی، جو ملکوت کی تھی، سدرۃ المنتہا کی تھی، جو قربت الہیہ کی تھی، دیدار اور قربت کی وہ ساتیں جو خاص تھی، رب تاجدار کائنات نے ابو بکر عمر عثمان و علی کو بلایا، بٹھا کر بتا دیا میں تو رب کا دیدار پا کر رب سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں۔ یہ معنی ہے جس کی وجہ سے یہ گریجولی مختلف مقامات پر بیان ہوا ہے۔ تاجدار کائنات کو اللہ نے فرمایا میرے حبیب ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، میرے حبیب لوگوں کو اپنے رب کی طرف حکمت سے بلائیں۔ اب حکمت یہی تھی، اب میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں ایسے ہی کچھ فارمولے رٹ لوں، میں فارماسسٹ بھی نہیں ہوں، اور میں ڈاکٹر تنویر صاحب ہمارے آتے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، میں ڈاکٹر صاحب کو بتاؤں یہ فارمولا آپ ٹھیک نہیں دے رہے، یہ اس دوائی کے لیے یہ سالٹ نہیں یہ سالٹ ہے، میری بیماری کی کیفیت یہ نہیں یہ ہے، وہ کہے گا یار عجیب آدمی ہے، یا تو میڈیکل سے متعلقہ ہو تو پھر میں اس کی بولی میں میڈیکل میں بات کروں، اس کی اسپیشلائزیشن ہی نہیں ہے تو مجھے کہیں گے کہ یہ دوائی ٹھیک ہے بس اس کو آپ یوز کریں، یہ آپ سے متعلقہ نہیں ہے کہ اس کے کیمیکل بانڈنگ کیا ہے، اس کا کیمیکل ریئیکشن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے ساری دوائیوں کو کور کر دیا ہے، معدہ بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا، آپ کا بی پی بھی کنٹرول رہے گا، آپ کو کوئی اور پرابلم بھی نہیں ہوگی اور آپ کے مرض کا علاج بھی ہو جائے گا۔ یہ میں ایک ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون حکیم ہو سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ان کی حکمت کے مطابق بات کی، اور اللہ نے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم،
روشن ستارے کی، جب وہ چشم زدن میں شب معراج اوپر جا کر نیچے آیا۔ اب یہاں پر تو رفتار مصطفیٰ کی قسم کھائی جا رہی ہے، یہاں تو حضور کی رفتار کی بات ہے، تو ہم تو ذکر سنتے ہیں براق کا، اور ایک اشکال وارد ہوتا ہے، ایک سوال وارد ہوتا ہے رفتار مصطفیٰ کے حوالے سے، اور وہ یہ آ جاتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک اور اس میں دوسری بات ایسی ابھی ذہن میں آ گئی تھی کہ براق کیوں؟ براق برق سے نکلا ہے، یہ الیکٹریسٹی کا پاور ہاؤس تھا۔ آج بھی روشنی کی رفتار سب سے زیادہ تیز ہے، آواز سے تیز چیز روشنی کی رفتار ہے۔ ابھی سپر سونک طیارے ہمارے پاس ہیں، سپر سونک، آواز سے تیز، ابھی روشنی کی رفتار کے برابر بھی کوئی چیز تیار نہیں ہوئی۔ میک 1 میک 2 میک 3 میک 4 تک کی سپیڈ حاصل کی ہے، یہ ساری آواز سے تیز ہے۔ چونکہ عالم اسباب ہے، عالم اسباب کے لیے ذات مصطفیٰ ان میں بے مثال ہے، تو بے مثال سوار کے لیے بے مثال سواری ہی چنی گئی کہ قیامت تک کوئی مصطفیٰ کی سواری کے برابر سواری کر ہی نہ سکے، اور وہ اسی گرد و پا کی تلاش میں رہے کہ مصطفیٰ کیسے چلے گئے تھے، کیسے آ گئے تھے۔ اب اس پر ایک اشکال، جو ایک سوال، کویسچن ریز ہوتا ہے، دلچسپ ہے یہ، وہ یہ ہے، کئی کہہ سکتے ہیں جی حضور کی رفتار کا اگر ذکر ہے تو جبرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رفتار تو حضور سے تیز لگتی ہے، بھئی وہ کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضور نے فرمایا میں حضرت جب براق پر سوار ہو کر جا رہا تھا، جملے میرے غور سے سننے، اسی میں جواب ہے، براق پر سوار ہو کر جا رہا تھا تو جبرائیل، حضرت جبرائیل کے ساتھ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے تھے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ صلاۃ پڑھ رہے تھے، کچھ نے ترجمہ کیا کہ نماز پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور کچھ عاشق کہنے لگے نماز سے علاوہ بھی کچھ بات ہے، کہا وہ کیا ہے؟ چونکہ نماز تو قبر میں فرض نہیں، اور ادھر خبر ملے کہ سواری مصطفیٰ آ رہی ہے، تو یہاں صلاۃ کا معنی نماز نہیں لگتا، تو یہاں کیا ہے؟ لگتا یوں ہے کہ وہ آمد مصطفیٰ پر درود و سلام سے حضور کا استقبال فرما رہے تھے، یہ وجہ تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر، ایک بیت المقدس پہنچے تو وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام، اچھا یہاں سے جب حضور آسمانوں کی جانب گئے تو چھٹے آسمان پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی تو نورانی اور ملکوتی قوتیں اور آقا علیہ السلام پر عطائے رب کی سب انبیاء سے زیادہ ہے، اور آپ جامع انبیاء بھی ہیں، جامع معجزات انبیاء بھی ہیں، یعنی آقا علیہ السلام کے معجزات جامع ترین ہیں، اس کے باوجود حضرت جبرائیل پہلے نظر، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کلیم اللہ علیہ السلام پہلے نظر آ رہے ہیں۔ نظر ایسے آتا ہے، اس سوال کا جواب ایسے ہے کہ حضور ہی جامع ہیں اور حضور ہی کامل ہیں، اور آقا علیہ السلام ہی اعلیٰ ہیں، ہر نبی نبی ہے، کوئی شک نہیں، مسیح بھی ہیں، کلیم بھی ہیں، صفی بھی ہیں، نجی بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، سارے ہیں، مگر مصطفیٰ ایک ہی ہیں، تاجدار کائنات ایک ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے براق سواری ہے عالم مکان کی، وہ سواری ہو کر کبھی بھی رفتار موسوی کو نہیں پا سکتی، رفتار نبی موسیٰ کو نہیں پا سکتی، اور یہاں پر سدرۃ المنتہا تک تو تاجدار کائنات براق پر آئے ہیں، تو یہ سارا سفر رفتار مصطفیٰ کا نہیں ہے، یہ براق کا ہے۔ اور یہاں پر جو موسیٰ علیہ السلام ہر جگہ پہلے پہنچے، چونکہ نبی کی رفتار سواری کی رفتار سے تیز ہے،
اس لیے نبی پہلے آئے، براق بعد میں آئے، اور حضور اس کی سواری ہیں۔ تو پھر رفتار مصطفیٰ کہاں سے شروع ہوئی؟ وہ رب نے کہا وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، جب سدرۃ المنتہا سے آگے رفتار مصطفیٰ تھی اور قربت الہیہ کا سفر تھا، تو رب نے کہا نور اور روشنیوں سے بھرے ہوئے مصطفیٰ کی قسم، ستارے کی قسم، جو چشم زدن میں آیا بھی، آنا تو کمال تھا ہی اور گیا بھی، نیچے بھی اترا۔ یہ والنجم کہہ کر رب باری تعالیٰ نے بتایا کہ لاکھوں سالوں کا فاصلہ رفتار مصطفیٰ میں سمٹ گیا، آقا علیہ السلام کی رفتار میں سمٹ گیا۔ لاکھوں طے زمانی کا فاصلہ بھی طے ہوا، طے مکانی کا فاصلہ بھی طے ہوا، طے نشانی کا فاصلہ بھی طے ہوا۔ وہ کتنی لاکھوں سال کا سفر ایک لمحے میں رب نے اپنے محبوب کو کروا دیا۔ اس لیے لیلن کہا، ساری رات بھی نہیں کہا رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ والنجم، تو سوال کا جواب یہ ہے کہ رب نے سدرۃ المنتہا تک رفتار مصطفیٰ کی بات نہیں کی، رفتار مصطفیٰ کی بات تو سدرۃ المنتہا کے بعد آتی ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی رفتار۔ اب سوال ہے یہ کیسے ممکن ہے، کہ یہ بات کیسے ممکن ہے؟ آج کی سائنس بھی مان رہی ہے، آج کی سائنس بھی مان رہی ہے۔ میں نے شاید یہ بات پہلے بھی کی ہو۔ آپ اگر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، آپ یہاں سے جب مدینہ طیبہ کا سفر کرتے ہیں، کئی مسافرین مدینہ بھی ہماری مجلس میں موجود ہیں، کئی مسافرین مدینہ میں جانتا ہوں، اللہ ان کو خیر و عافیت سے لے کے جائے، اور وہاں جائیں تو پھر خیر ہی خیر ہے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا بار بار کہ آپ کی طبیعت کیسی رہی؟ میں نے کہا زیادہ سے زیادہ یہاں مر ہی جائیں گے نا، اور کیا چاہیے؟ کوئی سمجھے نہ سمجھے اپنی بات ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مر ہی جائیں گے نا، اور کیا چاہیے؟ یہاں پر بقی قبرستان ہو اور قدمین مصطفیٰ ہو، تو وہ اپنے اپنے شوق و ذوق کی بات۔ بہرحال واپس پلٹتا ہوں، تو مدینہ پاک بھی آپ جاتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے یہاں سے سواری، آپ 4 گھنٹے کا سفر بنتا ہے، 5 گھنٹے کا بھی ہو جاتا ہے۔ آپ یہاں سے عصر پڑھ کے نکلے تو وہاں جب پہنچتے ہیں تو 2 گھنٹے کا فرق، 1 گھنٹے کا کہ 2 گھنٹے کا فرق بنتا ہے۔ وہاں جاتے ہیں تو پھر عصر ہو رہا ہے۔ یہاں سے نکلے ظہر پڑھ کے، چلے یوں کرتے ہیں عصر پڑھ کے نکلے، وہاں پہنچے تو مغرب پاکستان میں ہو چکی، وہاں بھی ہونی ہے، بلکہ یہاں عشاء ہو جاتی ہے، وہاں بھی ہونی ہے۔ تو یہ کیسے ہے؟ اسی طرح دوسری جانب جاتے ہیں، اس سے آگے آپ یورپین کنٹریز کی طرف، پی آئی اے والے بھی ہمارے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اب تو، سہیل بھائی جان جیسے، تو آپ نے یورپین کنٹریز کی طرف جاتا ہے، فرانس والی سائڈ پہ جاتے ہیں، وہ ان کا، تو فرانس سے امریکہ سفر کرنا ہے، فرانس میں آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی، فرانس میں آپ وہاں سے 8 گھنٹے کی فلائٹ لے کر امریکہ پہنچے تو عصر کی نماز ابھی رہتی ہے، وہاں تو ہونی ہے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ وجہ یہ ہوئی جہاز جو ہے مغرب کی سمت پر سورج کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، تو سورج کے پیچھے پیچھے چلنے کی وجہ سے، مغرب کی وجہ سے، کہ مغرب کی طرف جاتا ہے، غروب ہوتا ہے، اس وجہ سے سورج کی رفتار کو نہیں پا رہا، پیچھے چل رہا ہے، اس لیے نوری سال کا سفر، نوری روشنی پہلے پہنچ رہی ہے، اور یہ آواز کی رفتار والا ہی طیارہ کیوں نہ ہو۔ کبھی کانکرڈ طیارے اٹھتے تھے، وہ پتہ نہیں بند ہو چکے ہیں، تو وہ کانکرڈ طیارہ بھی اس کے پیچھے چل رہا ہے، مگر وہ پیچھے ہے۔ اب اسی 24 گھنٹے میں، اسی دنیا کے اندر مطلع بدلنے سے وقت بدل رہا ہے۔ اچھا میں اور اس سے سائنس کی مثال دیتا ہوں ذرا جلدی سے۔ آپ نے تسخیر چاند کا واقعہ تو سنا ہوگا، بولیے۔ تسخیر چاند میں اپالو 11 تھا، اپالو 11 جو چاند فتح کرنے نکلا، وہ کہتے ہیں ہم ایسے مقام پر پہنچ گئے خلاؤں کی طرف کہ زمین ہمیں نظر آ رہی تھی،
مگر ہم نے 24 گھنٹے کے اندر 24 گھنٹے جو ہم نے اوپر گزارے، ہم نے 16 دفعہ سورج کو طلوع اور غروب ہوتے دیکھا. تو پتہ لگا اگر سائنس کہہ رہی ہے کہ زمان و مکان میں ایک خاص قسم کا تناسب قائم ہو جائے، تو پھر زمانے سمٹ جاتے ہیں، اور زمانوں کے سمٹنے سے وقت سمٹ جاتا ہے، اور وہ ممکن ہے کہ انسان اتنی رفتار حاصل کر لے کہ زمان و مکان کے فاصلے مٹ جائیں اور اس کی رفتار بڑھ جائے. اگر آج کی سائنس عام جسم کے لیے ایسا کر سکتی ہے تو پھر جسم مصطفیٰ کی رفتار کا عالم کیا ہوگا، جسے رب قسم کھا کر کہتا ہے کہ قسم ہے روشن ستارے محمد کی جو چشم زدن میں آ کر چلے بھی گئے. اب میں یہ بھی بات پیش کر دوں، کئی ذہنوں میں آئے گا یہ سائنس ٹکنا، بھئی ہمارے ہر سب کا فکر کے بچے، ساتھی، نوجوان، ینگسٹرز، میں ان کو بھی ساتھ شامل کرتا ہوں کہ وہ اسی سے ٹیکنالوجی میں نہ رہے اور ان کے ذہن میں یہ رہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص ایک مقام پر ہو کر کئی دفعہ نظر آ سکتا ہے. ان سے سوال ہے، بی بی سی کا ایک ہی دفتر ہے، بلکہ یہ ٹی وی والے ہمارے پاس ہی ہیں، ایک ہی ٹی وی ہے، بندہ ایک ہی بیٹھا ہوتا ہے، پوری دنیا میں سیٹوں پہ نظر آتا ہے کہ نہیں؟ بس فریکوینسی اگر مدینے والے کی سیٹ ہو جائے ایمان کے ساتھ تو کیسے ممکن نہیں کہ وہاں بیٹھ کر، کہاں بیٹھ کر وہ اپنی خیر نہیں ڈال سکتے. بس میں یہ اشارتاً اب آگے چل رہا ہوں. اب اس بات کو میں ایک حقائق کے ساتھ پھر حدیث سے جوڑ دوں گا. اس کو اعلیٰ حضرت نے بھی بیان کیا کتب میں. ایک شخص ایک اللہ کے ولی کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے، اور اس سے پہلے کہ قرآن نے بھی بیان کیا اس کی حقیقت کو. کہا یہ جو قیامت کا سال ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، ایک دن ہوگا، مگر اس کی طوالت 50,000 سال کی ہوگی. کتنی؟ 50,000 سال کی. دن ایک ہے، طوالت 50,000 سال کی. اب کئیوں کے لیے یہ دن 50,000 سال کا ہے، اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے عاشقوں کے لیے وہی 50,000 سال کا دن. رب ان کے لیے زمان و مکان کس طرح سمیٹ دے گا، ان کے لیے یہ دن ایسے ہوگا جیسے وہ عمومی دنیا میں عصر کی نماز پڑھا کرتے اور چوتھی رکعت پر 4 سے 5 منٹ میں سلام پھیرتے تو وہ دن ختم ہو جاتا اور عصر کی نماز ہو جاتی اور وقت ختم ہو جاتا. فرمایا یہی معاملہ اللہ والوں کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کے عاشقوں کے ساتھ ہوگا کہ ان کے لیے عصر کی نماز جتنا وقت ہوگا زمان و مکان سمٹ جائیں گے. تو جو مالک وہاں سمیٹ سکتا ہے معراج کی رات نہیں سمیٹ سکتا. ٹھیک، اب آگے آئے. میں ایک عقائد میں نے عرض کی، بغداد کے اندر ایک شخص نے اللہ والے اور دل والے سے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے کہ 100 سال کا ایک دن ہو، ایک دن ہو. انہوں نے کہا کہ اچھا دعا کی مالک سے، اللہ سے عرض کی مالک میں تو قادر نہیں، میں تو تیرا بندہ ہوں، تو اسے دکھا دے، تو اسے دکھا دے کہ کیسے 100 سال کا دن ایک دن کے اندر 50,000 سال کا دن گزر جائے گا. کیسے سم ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ وہ یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی. اللہ کی قدرتوں کے لیے کیا مشکل ہے، بولیے نا. میں عقائد کے ذریعے بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب یہ منظر جب ہوا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں کیسی کیسی خیر پڑ جاتی ہے. تو وہ شخص ہر جمعے کے دن پہلے جا کر مسجد کی خدمت کرتا تھا. مسجد کی خدمت کے بعد اس سے پہلے نہانے کے لیے دریائے دجلہ کے کنارے جاتا تھا اور دریائے دجلہ کے کنارے جا کر غسل کر کے پھر آتا تھا مسجد میں، چٹائی بچھانی، خدمت کرنی، صفائی کرنی. ایک دن اسی طرح وہ نہانے گیا اور نہا کے باہر نکلا تو باہر دیکھا تو نہ وہ کنارہ دجلہ کا، نہ وہ علاقہ دجلہ کا،
نہ وہ بغداد کا شہر. اس نے حیران ہو کے پوچھا یہ کون سا علاقہ ہے لوگوں سے. کہا یہ مصر ہے اور یہ نیل دریائے نیل ہے یہ دریا. وہ حیرت میں خاموشی رہا اور چلتا 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 بازار میں پہنچا. وہاں سنار ایک کام کر رہے تھے, وہ سنیارا تھا, وہ گولڈ سمتھ تھا. وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ بڑے غور سے کام کو دیکھتا رہا. وہ سمجھ گئے کہ یہ بھی اس کام کو جانتا ہے. بلایا کہ سنار ہو؟ کہ سنار ہے. اس کو پاس بٹھا کر کام پر لگا دیا. اب یہ حکایتیں اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ قرآن و حدیث سنائیں, کچھ چیزیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے سہارتاً بیان کی جاتی ہیں. ورنہ میں نے اب تک جتنا بیان کیا قرآن و حدیث سے باہر, میں آگے یہ بھی صرف ایک ریفرنس کے طور پر سمجھانے کے لیے آگے آ رہا ہوں. ایگزامپل کوڈ کر کے قرآن و حدیث کو وضاحت کرنا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے. اس کو عجیب معنی میں نہ لیا جائے. اب آگے عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایسا معاملہ ہوا, سنار جو ہے وہ اس کے پاس بٹھا لیا. انہوں نے کام دیکھا, کاریگر تھا, اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. اس کی کاریگری دیکھی, اس کی امانت دیکھی, دیانت دیکھی, حتیٰ کہ اس کا رشتہ کر دیا. 12 سال رشتہ ازدواج میں رہا اور بولا نہیں. اور 12 سال کے بعد اللہ نے اسے 4 بچے بھی دے دیے. اب جب یہ سارا منظر ہو گیا, پھر ایک دن 12 سال کے بعد اسی طرح مسجد کی خدمت کرتا تھا. دریائے نیل کے پاس جو مسجد تھی, وہ نہانے کے لیے دریائے نیل پہنچا اور دریائے نیل میں غوطہ زن ہوا, نکلا تو پھر دریائے دجلہ کے کنارے, دریائے دجلہ کے کنارے. اور دریائے دجلہ پر اپنے کپڑے پہن کر مسجد کی طرف گیا تو مسجد کے درویش اور انتظامیہ والے کہنے لگے خیر ہے آج نہائے بغیر ہی جلدی آ گئے ہو. یہ سننا تھا رب کے حضور سجدہ شکر میں گر گیا کہ مالک مجھے سمجھ لگ گئی کہ تو نے کیسے سالوں کے سفر کو لمحوں میں گزار دیا ہے. اب قرآن کی طرف آئیں. قرآن بیان کرتا ہے پہلے تیہ زمانی کو لیں, تیہ مکانی کو لیں. تیہ مکانی لیں کہ مکان کے فاصلے سمٹ جائیں. حضرت عاصم بن برقیہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہیں اور وہ کئی سینکڑوں میل پڑا ہوا تخت صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے قرآن کے ٹیکسٹ کے مطابق لے آئے. مکہ کے فاصلے سمٹ گئے. حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک درخت کے نیچے لیٹے رہے اور آپ پر اللہ رب العزت نے نیند طاری کی. 100 سال تک سوتے رہے. 100 سال کے بعد اٹھے جس میں عزیر کو گزند بھی نہ پہنچی تھی, ہلکا سا مس بھی نہ ہوا تھا, سب کچھ سلامت تھا, داڑھی بھی نہیں بڑی تھی, کپڑے بھی نہیں پھٹے تھے اور سب کچھ سلامت تھا. پتہ لگا رب والے سلامتی والے ہی ہوتے ہیں. وہ اس جہاں میں بھی رہے تو سلامتی والے ہیں, وہ اس جہاں میں بھی رہے تو سلامتی والے ہیں. اسی لیے ہم آقا علیہ السلام کو سلامت بھی مانتے ہیں, زندہ بھی مانتے ہیں اور خیر ڈالنے والا بھی مانتے ہیں. اور یہ ہر عاشق جو مدینے اور مدینے والے کی طرف رخ کرتا ہے, ہم پتھروں سے ملنے نہیں جاتے, ہم تاجدار کائنات سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں. اب عرض کر رہا ہوں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام والا بھی, حضرت عاصم بن برقیہ والا بھی معاملہ میں نے بتا دیا, وقت نہیں ہے میرے پاس. حضرت عزیر علیہ السلام اٹھے, آپ قائم و دائم 100 سال تک لیٹے رہے. قرآن گواہ ہے اس بات پر. وہ نبی 100 سال تک لیٹے رہے, اٹھے تو بالکل تر و تازہ تھے, مگر آپ کا جو جانور تھا اس پر زمان و مکان گزرے, اس پر سب کچھ ہوا. اللہ نے اسے دوبارہ آپ کے سامنے زندہ کیا. قرآن نے ذکر کیا تو دیکھیں زمانوں کی سارتیں بھی لپٹ گئیں. تاجدار کائنات نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تو آپ ابھی اپنے صرف جو گھوڑے کی سواری پر زین ہوتی تھی وہ سیٹ کرتے تھے تو آپ اپنی زبور کی تلاوت کو مکمل کر لیتے تھے. ارے یہ طیہ زمانیے انبیاء اور انبیاء سے پہلے اولیاء کا حال ہے. تو میرا سوال ہے کہ معراج کی شب رب نے پتہ نہیں کتنے کروڑوں نوری سالوں کا سفر لمحے میں کروا کر بتایا
ہے میرے مصطفیٰ کو ملکوت و بشریت اور نور اور بشر میں مت تولنا. نور و بشر سے بڑھ کر مصطفیٰ میرا محبوب ہے, اور اس محبوب کی حقیقت یا میں جانتا ہوں یا میرا مصطفیٰ جانتا ہے. اس لیے ساری سواریاں نیچے ہیں, اس لیے یہ عقل میں آنے والی شے نہیں ہے. اور کچھ چیزیں عقل میں نہیں آتی, کچھ چیزیں عشق کی آنکھ سے دیکھی جاتی ہے. اس کے لیے ابو بکر کی آنکھ چاہیے, اس کے لیے عمر والی آنکھ چاہیے, اس کے لیے عثمان والی آنکھ چاہیے, اس کے لیے علی والی آنکھ چاہیے, اس کے لیے بلال والی آنکھ چاہیے. لوگوں رضوان اللہ اجمعین جن کو یہ آنکھیں مل گئیں وہ سمجھ گئے حضور کا جبریل کو دیکھنا تو معراج نہیں بنتی, کیونکہ خلقت میں اعلیٰ حضور ہے. تو اعلیٰ کا اپنے سے ادنا کو دیکھنا تو معراج نہیں. اس کا مطلب رب نے اپنا آپ دکھایا ہے تو یہ معراج ہے. اب باقی جس نے سننا ہو وہ پھر کل کی رات آئے. باقی سفر نامہ اور باقی عشق کی خیر کا نیا رنگ, خیر ہم ایک دوسرے کو ڈالتے ہیں, ہماری کیا اوقات کہ کسی کو اس کی خیر ڈال سکیں. یہ تو قرآن کی خیر. تو یہ کل کی رات آئے ہمارے پاس انشاءاللہ. کل ہمارا یہاں پر محفل معراج النبی عظیم الشان منعقد ہوگی, عبادت نماز عشاء. اپنی اس میں شرکت بھی ڈریں, دام درم سخن اپنا حصہ بھی ڈالیں تاکہ ساتھیوں کا اس میں انتظام